السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست اور آپ کی فیوریٹ سٹوری لے کے آئی ہوں۔ آج جو سٹوری میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ الف لیلا کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو سٹوری ہمارے آج کی سٹوری کا نام ہے وہ ہے کل کے گھوڑے کی حکایت۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو آج کی سٹوری میری کیسی لگی ہے۔ جو پہلی سٹوریز تھیں ان کے کمنٹس تو میں پڑھتی رہتی ہوں، بہت سے لوگوں کو ان کی ہی مزے کی جو اسپیشلی بچوں کے لیے سٹوریز لے کے آئی ہوں، جیسے آج میں لے کے آئی ہوں، تو ان میں ان کو ہارر سٹوری زیادہ اچھی لگی تھی، اینڈ دین اس سے اچھی اور خوبصورت سٹوری ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ فرینڈس، آج کی سٹوری میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں بیان کرنا، اور پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سیڈ کنزی کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نیو ویڈیو یا سٹوریز ملتی رہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پارسی قوم نوروز کا جشن بڑی دھوم دھام سے مناتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران کے بادشاہ نے نوروز کا شاندار جشن منایا۔ اس موقع پر اس نے اپنی رعایا کو بہت اچھے تحفے بھی دیے۔ لوگوں نے بھی بادشاہ کو قیمتی تحفے پیش کیے۔ بڑے بڑے کاریگر بادشاہ کے لیے اپنی کاریگری کے بہت عمدہ نمونے لے کر آئے۔ ان میں ایک مسلمان کاریگر بھی تھا۔ اس کاریگر نے بادشاہ کی خدمت میں لکڑی کا بنا ہوا ایک گھوڑا پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، اس گھوڑے میں بھلا کیا ایسی خاص بات ہے؟ لکڑی کا گھوڑا ہے جس پر سونے چاندی کے پھول جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام تو دوسرے کاریگر بھی کر سکتے ہیں۔ کاریگر نے کہا، حضور آپ اسے معمولی نہ سمجھیے، اس گھوڑے میں ایک ایسی کل ہے جسے گھمانے سے یہ گھوڑا آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے، دوسرا پیچ گھمانے سے گھوڑا زمین پر اترتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادہ فیروز شاہ سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں یہ گھوڑا خرید لینا چاہیے؟ شہزادے نے کہا، ابا حضور، پہلے میں آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا اڑ سکتا ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اسے گھوڑے کو آزمانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے گھوڑے پر بیٹھ کر کل گھمائی تو گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ آن کی آن میں گھوڑا اتنی بلندی تک جا پہنچا کہ سب کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ کاریگر نے بادشاہ سے کہا، حضور، شہزادے نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ گھوڑے کو زمین پر اتارنے کا پیچ کہاں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اے بدمعاش، تو نے اسے پہلے کیوں نہ بتایا کہ واپسی کا پیچ کہاں ہے؟ اب ہمارا شہزادہ کیسے واپس آئے گا؟ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کاریگر کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ جب تک شہزادہ واپس نہ آئے اسے ہم رہا نہیں کریں گے۔ سپاہیوں نے کاریگر کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ملک بھر میں جشن نوروز کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی، اور تمام رعایا اور بادشاہ شہزادی کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ اب ذرا شہزادے کا قصہ سنیے۔ شہزادہ بہت دیر تک ہوا میں اڑتا رہا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں کاریگر کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے اتنا اچھا کل سے اڑنے والا گھوڑا بنایا کیسے ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور سورج ڈوبنے لگا تو شہزادے نے زمین پر اترنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اس کل کو الٹا گھمایا جس سے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگتا تھا، لیکن کل پر یعنی کہ گھوڑے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو شہزادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بہت پچھتایا کہ اس نے اڑنے سے پہلے کاریگر سے تمام کلوں اور پیچوں کے بارے میں معلومات حاصل کیوں نہیں کی۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور گھوڑے سے اترنے کا نام بھی نہیں لیا، اور غور سے گھوڑے کے ہر حصے کو دیکھتا رہا۔ آخر گھوڑے کے کان کے پیچھے شہزادے کو ایک چھوٹا سا پیچ نظر آیا۔ شہزادے نے پیچ گھمایا تو گھوڑا آہستہ آہستہ زمین کی طرف اترنے لگا، اور شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا۔ آدھی رات کے وقت گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے۔ شہزادے نے گھوڑے سے اتر کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک خوبصورت محل کی چھت پر کھڑا ہے۔ چھت پر اسے سیڑھیاں نظر آئیں جو محل کے اندر اترتی تھیں۔
شہزادے نے سوچا اگر میں سیڑھیوں سے اتر کر محل میں گیا تو ہو سکتا ہے کہ پہرے دار ایک اجنبی کو دیکھ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ہنستا ہوا سیڑھیاں اتر کر محل میں داخل ہو تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہنستے ہوئے آدمی پر کوئی حملہ نہیں کرتا جب تک پہلے اسے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ لی جائے۔ شہزادہ فیروز ہنستا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں اس ملک کی شہزادی کی خوابگاہ میں ختم ہوتی تھی۔ شہزادہ جب خوابگاہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین شہزادی ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی مسہری پر سو رہی ہے۔ شہزادے کو وہ شہزادی بہت پسند آئی۔ اس نے مسہری کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ کر آہستہ سے شہزادی کو جگایا۔ شہزادی پہلے تو اپنی خوابگاہ میں ایک اجنبی کو دیکھ کر ڈر گئی، مگر جب شہزادے نے اسے اپنی تمام داستان سنائی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے شہزادے سے کہا، آپ سارے دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اب صبح تک انتظار کیجیے، ناشتہ کرنے کے بعد جائیے گا، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن ہمارے محل میں آرام کریں۔ شہزادہ فیروز شاہ کچھ دن شہزادی کا مہمان رہا۔ شہزادی نے اس کی خوب خاطر مدارت کی اور اسے بہت مزیدار کھانے کھلائے۔ وہ ہر روز اسے سیر و تفریح اور شکار کے لیے بھی لے جایا کرتی تھی۔ شہزادہ وہاں اتنا خوش تھا کہ اسے اپنے وطن اور ماں باپ کی بالکل یاد نہیں آئی، یعنی کہ وہ بھول ہی گیا تھا۔ آخر ایک دن شہزادی نے ان سے کہا، شہزادے آپ کے یہاں رہنے سے میں بہت خوش ہوں، دل چاہتا ہے کہ آپ کبھی واپس ہی نہ جائیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آپ کو اپنا گھر تو یاد آتا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، پیاری شہزادی، بے شک میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ تو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا قبول کریں گی؟ شہزادی نے فیروز شاہ سے شادی کرنا قبول کر لیا۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں قل کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شہزادے نے گھوڑے کا منہ ملک ایران کی طرف موڑا اور اڑنے والی قل گھمائی۔ گھوڑا فوراً ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ جب گھوڑا ملک ایران کے اوپر پہنچا تو شہزادے نے بلندی سے اپنی شہر شیراز کو پہچان لیا۔ اس نے اترنے کا پیچ گھمایا اور آن کی آن میں گھوڑا شیراز کی زمین پر اتر گیا۔ بادشاہ شہزادے کی واپسی پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے غریبوں میں خیرات کی اور ایک بہت بڑے جشن کا انتظام کیا۔ بادشاہ نے مسلمان کاریگر کو قید سے آزاد کر دیا اور اس کا کل کا گھوڑا بھی اسے واپس دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ شہزادے نے جواب دیا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پوری معلومات کے بغیر گھوڑے کو استعمال کیا۔ گھوڑا بہت اچھا ہے، لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے میں وہاں کھو گیا تھا۔ فرینڈز، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور پوری معلومات کے بعد ہی ہمیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز آج بہت اچھی لگی ہوگی۔ آج کی سٹوری سے آپ سیٹسفائی بھی ہوں گے۔ اینڈ فرینڈز، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آج کی سٹوری سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں آپ کے لیے اس سے زیادہ اور اچھی چیز لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔